بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دل تھام کے۔ میں ہوں رانا ظفر اقبال ظفر۔ یوں تو آج بہت سی خبریں ہیں جناب، پاکستانی سیاست بھی آج کل بہت گرم گرم چٹخارے دار خبریں آ رہی ہیں، اور آج ہی گزشتہ کل کہیں گے، کیونکہ جب آپ کو ویڈیو ملے گی تو نیا دن شروع ہو چکا ہوگا، اس لیے اسے کل کہیں گے۔ کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی میلسی میں جلسہ کیا، اور وہاں بڑے خوشخبریاں دینے کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کو بھی اچھی خاصی جھاڑ پلائی، لیکن وہاں ان کی کچھ باتیں بھی جو تھی وہ اچھی نہیں لگیں۔ وہ کسی بھی معذب شخصیت کو جو خود کو با اخلاق ثابت کرنا چاہتی ہو شخصیت، اس کے منہ سے زیب نہیں دیتی۔ اسی حوالے سے جناب تحریک عدم اعتماد کی تاریخ کا بھی اعلان ہو چکا ہے، وہ بتائیں گے، اور چودھری پرویز الہی صاحب کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں بھی، اور یوکرین کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں چودھری برادران جو سیاست کا مرکز بن چکے ہیں، اور ہر سیاستدان ہر پارٹی کی ان پر نظریں ہیں۔ اگر وہ حکومت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں تو حکومت مضبوط کھڑی رہے گی، اگر وہ اپوزیشن کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو پھر کانٹا ہی نکل جائے گا۔ تو بہرحال چلتے ہیں جی کہ ان کی سوچ کیا ہے، وہ کیا سوچتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب نے وزیر اعظم کے نام ایک پیغام دیا ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ وہ اپنے مشیران سے محتاط رہے جو غلط بیانی سے حکومت اور میڈیا میں خلیج حائل کر رہے ہیں۔ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے ممبران کو میڈیا میں جانے سے روکنے کی اطلاعات ہیں۔ پارٹی کی طرف سے اپنے ممبران کو مخصوص چینلز میں نہ جانے پر تشویش ہے۔ اس سے تحریک انصاف اپنا نقطہ نظر متوازن طریقے سے عوام کے سامنے نہیں رکھ پائے گی۔ آزادی اظہار رائے جمہوریت کا حسن ہے۔ وزیر اعظم اور پارٹی قیادت سے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کرتے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے چند اخبار اور میڈیا ہاؤسز کے اشتہارات بند کرنے پر بھی اظہار تشویش کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اشتہارات پر پابندی بظاہر پک آرڈیننس کے تناظر میں لگائی گئی ہے۔ سرکاری اشتہارات عوام کے پیسے ہیں، جن کو مخصوص اخبارات اور چینل کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا حیرانی ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے میڈیا ہاؤسز کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے مجھے میڈیا ہاؤسز اور حکومت کے درمیان پک آرڈیننس کے حوالے سے معاملات سلجھانے کا ٹاسک دیا تھا۔ یہ ہے جناب چودھری پرویز الہی صاحب کھل کر بات کرتے ہیں، اور ان کا اپنی بات بھی کر جاتے ہیں، انداز بھی سمجھانے والا ہوتا ہے۔ چودھری شجاعت صاحب اس حوالے سے پاکستان کے جناب عظیم شخصیت انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جب بات کرتے ہیں تو اس میں صلح اور خیر کی بات زیادہ کرتے ہیں، اور بہت سلجھے ہوئے سیانے مدبر اور ٹھنڈے سیاستدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو چودھری صاحب نے اپنی بات بھی سمجھا دی، جو ان کے دل میں تھی وہ بھی بات کر دی، اور وزیر اعظم صاحب کو تھوڑا سا جھٹکا بھی دے دیا کہ وہ اس طرح نہ کرے۔ بہرحال سیاست ہے جی، سیاست میں سب کچھ چلتا ہے۔ تو دوسری جانب جناب خبر آئی ہے، اور یہ خبر جس کا بڑے دنوں سے انتظار تھا کہ تاریخ کا اعلان نہیں ہو رہا، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے تاریخ کا اعلان نہیں ہو رہا، کبھی اپوزیشن کب کر رہی تھی اور کبھی کب کر رہی، لیکن ایک بات جو سامنے آئی تھی وہ آصف زرداری صاحب کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک بلاول اسلام آباد نہ پہنچے تحریک عدم اعتماد پیش نہ کی جائے۔ اس میں ان کا سیاسی کوئی فائدہ ہے، یا وہ یہ کہ جس طرح انہوں نے پیٹرول اپنے ذمہ لے لیا کہ میں نے مارچ شروع کیا تھا تو وزیر اعظم کو پیٹرول کی قیمت کم کرنا پڑی، تو اسی طرح شاید اس میں بھی کچھ ہوگا۔ بہرحال پیپل پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ نے کہا ہے کہ ریاست کو بچانے کے لیے عمران خان کو جانا ہوگا۔ یہ بات کوئی پرانی تو نہیں ہے یار، یہ تو کب سے یہی بات آپ لوگ کرتے آ رہے ہیں۔
ہماری گنتی پوری ہوگی 8 یا 9 تاریخ کو تحریک عدم اعتماد پیش کریں گے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ امپائر نیوٹرل ہو جائے۔ اس سے قبل خورشید شاہ نے وزیر اعظم کو ہٹانے سے پہلے اسپیکر قومی اسمبلی کو ہٹانے کا فارمولہ دیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف آصف زرداری سے رابطوں کے دوران اس فارمولے پر غور و خوض کیا تھا۔ یہ بات تو درست ہے کہ جو سینئر رہنما خورشید شاہ صاحب، ان کے بارے میں جو کچھ مرضی کہا جاتا رہا ہو اور کہا جاتا رہے، لیکن ایک بات تو ہے، وزیر ایک سیاستدان اور وہ بھی بڑے ٹھنڈے کلاہٹیے ہیں۔ تو انہوں نے جو فارمولہ تھا اسپیکر والا وہ درست دیا تھا، کیونکہ اسپیکر کے خلاف اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو اسی طرح ہوا کہ اسمبلی انہوں نے 70% کامیابی حاصل کر لی، کیونکہ اسپیکر ہر حوالے سے اہمیت رکھتا ہے۔ بہرحال جی ان کی خبر کی طرف چلتے ہیں کہ اس کے برعکس مولانا فضل الرحمان نے تجویز دی تھی کہ ماحول بنا ہوا ہے، وزیر اعظم کے خلاف طریقے عدم اعتماد میں تاخیر نہیں کی جانی چاہیے۔ پہلے اسپیکر کے خلاف وزیر اعظم کو ارکان کو مینج کرنے کا وقت مل جائے گا۔ اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو بھی گئی تو عمران خان فوری اعتماد کا ووٹ لے سکتا ہے۔ ایسا کرنے کی صورت میں اپوزیشن 6 ماہ تک عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک نہیں لا سکے گی۔ اسپیکر کو ہٹانے کے بعد وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے مزید وقت دینا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ میں سوؤں اور اٹھوں تو عمران خان مجھے نظر نہ آئے۔ تو یہ تو ان کی خیر بہت پرانی جو ہے نا ان کا سوچ ہے، ان کا خیال ہے، اور وہ دن رات اس پر ایک کیے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اس سے جان چھوٹے، اس کو بھگانا ہے۔ مطلب ذاتی طور پر اب بیانات سے بھی ایسے لگتا ہے کہ وہ دونوں طرف سے ذاتی طور پر ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی پاکستانی سیاست کے لیے میرے خیال میں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ذاتیات پر نہیں آنا چاہیے، لیکن پاکستانی سیاست والے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں شاید بڑائی ہے کہ ایک دوسرے کی ذات کو نشانہ بناتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کی سوچ ہو سکتی، خیال ہو سکتا ہے، ان کی خواہش ہو سکتی ہے، جوش پوری ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی۔ 3.5 سال سے وہ کر رہے ہیں کوشش، ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی، شاید آگے ہو جائے یا نہ ہو، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ تو اب چلتے ہیں جناب، میری ایک اہم جو بیان ہے، جو تقریر کی ہے وزیر اعظم جناب عمران خان نے میلسی میں پاور شو کیا۔ جلسہ بہت بڑا تھا، واقعی بہت بڑا تھا، اور آج بھی اتنی مہنگائی کے باوجود، اتنے معاملات کے باوجود عمران خان کے جلسے میں لوگ چوک در چوک آتے ہیں۔ تو جناب عمران خان صاحب نے جلسے میں فرمایا کہ عدم اعتماد کا شور مچانے والے خود چور، جو مرضی کر لیں، ڈٹ کر مقابلہ کرنے کو تیار ہو۔ ناکامی کے بعد ان کے ساتھ جو ہوگا اس کے لیے کیا وہ تیار ہے؟ یہ انہوں نے آخر میں کہا، آخر میں انہوں نے یہ بالکل دھمکی دی ہے۔ نواز شریف مجرم نمبر 1، جھوٹ بول کر ملک سے بھاگے گیدڑ کبھی لیڈر نہیں بن سکتا۔ مجرم نمبر 2، شہباز شریف کی اصلیت قوم جانتی ہے، اور اگر آپ لوگوں نے جاننی ہے تو مقصود چپڑاسی کو پکڑیں۔ آصف زرداری ملک میں نئی بیماری ہے، سابق صدر کی لوٹ مار پر فلمیں بن چکی ہیں۔ تو انہوں نے یہاں پر یہ بھی کہا کہ عمران خان آج تک کسی کے سامنے نہیں جھکا، اور جب تک زندہ ہوں اپنی قوم کو جھکنے نہیں دوں گا۔ یورپی یونین کے سفیر نے پاکستان کو خط لکھا کہ روس کے خلاف بیان اور ووٹ دے۔ یورپی یونین کے سفیر سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے بھارت کو بھی یہ خط لکھا تھا؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 پاکستانیوں نے قربانی دی، ملک کو $100 ارب سے زائد کا نقصان ہوا، پاکستان کو کیا ملا؟ یورپی یونین سے پوچھتا ہوں کیا آپ نے ہمارا شکریہ ادا کیا؟ نیٹو کے 10% لوگ بھی اس جنگ میں نہیں مرے۔ انہوں نے افغانستان میں جنگ ہارنے کے بعد پاکستان کو ذمہ دار قرار دیا۔ ہم کیا آپ کے غلام ہیں جو آپ کہو گے ہم کریں گے؟ تو یہ ہے جناب
اور انہوں نے درست یہ بات کی، اس میں کوئی جھوٹ یا لگی لپٹی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی یہ واحد حکمران ہیں جنہوں نے امریکہ کے سامنے گردن اٹھا کر بات کی ہے اور ان کو بتایا ہے کہ بھائی ہم اس طرح نہیں کرتے۔ ماضی میں آپ سب کو اس بات کا علم ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ ڈرون حملے کرتے رہیں، کوئی بات نہیں، ہم اس کی مذمت کر کے بیان دے دیا کریں گے۔ یہی بات جناب اس نے یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی فرمائی تھی، اور اس طرح کی اور بہت سی باتیں ہیں جو ماضی میں کی گئی تھی۔ لیکن عمران خان وہ واحد پاکستانی لیڈر ہیں، وزیر اعظم ہیں، جنہوں نے ان کی ڈو مور والی اور یہ حکم کہ غلام ہے پاکستان ہمارا، وہ حکم دیتے تھے کہ یہ کرو اور یہ کرو، وہ چیز ان کو لوٹا دی ہے اور ثابت کیا ہے کہ وہ اب یہاں وہ حکومتیں نہیں ہیں جن پر وہ حکم چلایا کرتی تھی۔ ہم آزاد ملک ہیں، ہماری آزاد پالیسیز ہیں، ہماری عوام آزاد ہے، ہماری سوچ آزاد ہے، ہم وہ بات کریں گے جو ہمارے ملک کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے بہتر ہوگا۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے اور دنیا اس کو اب سمجھ رہی ہے۔ بہرحال انہوں نے عمران خان صاحب نے میلسی جلسے میں خاص طور پر شہباز شریف اور نواز شریف کو آڑے ہاتھوں لیا، اور اس کے ساتھ آصف زرداری کو انہوں نے بیماری کہہ کر پکارا، اور ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ جو اس جلسے میں انہوں نے اپنے خطاب میں فضل الرحمان کو مولانا کہنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ فضل الرحمان صرف پیسہ ہی نہیں بلیک میل بھی کرتا ہے۔ اسلام آباد میں دھرنے کے لیے مدرسے کے بچے لے آیا فضل الرحمان کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی وجہ سے پاکستان کے قرضے میں اضافہ ہوا، جو بھی پیسہ ہم ٹیکس میں اکٹھا کرتے ہیں ان کی قسطوں میں چلا جاتا ہے۔ جب آپ نے ملک کو مقروض کر دیا تو پھر یہودیوں کو سازش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہیں وہ جو لوگ جو مل کر میرے خلاف عدم اعتماد کر رہے ہیں۔ چوروں کا ٹولہ قوم کو نقصان پہنچا رہا ہے، چوروں کے ٹولے کی وجہ سے ہم مقروض ہوئے، قوم غریب ہوگی۔ جب تک قوم اچھے برے کی تمیز نہیں کرتی اوپر نہیں آ سکتی۔ ڈاکوؤں کے گلدستے کے خلاف میلسی کے عوام میرے ساتھ ہیں، یہ جو کر رہے ہیں وہ سب احتساب سے بچنے کے لیے۔ جب تک مجھ پہ خون ہے میں ڈاکوؤں کا مقابلہ کروں گا، اور یہ جو کچھ بھی کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ عدم اعتماد کی تاریخ جب ناکام ہوگی تب ڈاکوؤں کا گلدستہ تیار ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ تھا جناب عمران خان، اور یہاں پہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو فضلو بار بار کہا۔ یہ کسی بھی حکمران کے لیے اچھی بات نہیں ہے، انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، انہیں حوصلے سے کام لینا چاہیے تھا۔ اب مولانا نہیں کہتے تو فضل الرحمان کہہ کر پکار سکتے تھے۔ بہرحال انہوں نے جو اپنے خطاب میں ان کے حوالے سے بات کی وہ بالکل درست ہے، چونکہ انہی کے دور میں ملک جو ہے قرضوں پہ زیادہ جکڑا گیا، اور پھر اس طرح کی حالات پیدا کر دیے کہ جو بھی حکومت آتی اسے یہ دن دیکھنا پڑتے، مگر پھر بھی انہوں نے محنت کر کے، عمران خان صاحب نے محنت کی ہے، بتایا ہے کہ محنت کی جائے تو پاکستان سدھر سکتا ہے۔ اور انہوں نے سب سے اہم بات جو یہاں پہ کی وہ صرف 2 لائن کی ہے کہ اگر عدم اعتماد میں ناکامی ہوئی تو ان کے بعد ان کے ساتھ جو ہوگا کیا یہ لوگ اس کے لیے تیار ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال انہوں نے چھوڑا اپوزیشن کے لیے، اور یہ بہت سخت بات ہے، بہت سخت بات ہے، اس کو آپ دھمکی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بہت جو ہے نا سخت یہ تقریر کی۔ بہرحال عدم اعتماد کی جو ہے خورشید شاہ صاحب کے بقول 8 یا 9 مارچ کی ڈیٹ ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یوکرین کے حوالے سے شدید جنگ جاری ہے جناب، وہاں پر جو خاص طور پر وہاں پر جو یوکرین جو ہے وہ بڑا چڑھا کر پیش کر رہا ہے، فکر بتا رہا ہے، حالانکہ اتنے ہیں نہیں جتنے وہ بتا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم روس پیوٹن کی طرف دیکھیں تو پیوٹن اپنے جو ادا
طریقہ کار ہے جو ان کا حملہ جو انہوں نے جسے یہ یورپی ممالک کہہ رہے ہیں امریکہ بہادر اور اس کے حواری، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف خود کو محفوظ کرنے کے لیے یہ کیا ہے، کیونکہ یوکرین جو تھا وہ امریکہ کی بولی بول رہا تھا اور امریکہ اپنے اسلحے سمیت ہماری سرحد پر پہنچ رہا تھا۔ اگر ہم آج قدم نہ اٹھاتے تو آنے والے دن وہ ہم پر اسلحہ تانے کھڑے ہوتے اور ہم بے بس ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے امریکہ کے پابندیوں کی جو ہے وہ اپنے تمام پابندیاں اس پر لگا دی ہیں، جو بھی اس کے سامنے آتا ہے وہ لگایا جاتا ہے۔ روس کو وہ معاشی اعتبار سے بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیوٹن اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہا اور وہ اپنی دھن میں آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یورپین کا بھی دماغ درست کرتا جا رہا ہے، اور ان کو ابھی تو تازہ کام ہے، چلے گا چند دنوں بعد پتہ جب گیس کے حوالے سے مہنگی گیس خریدنی پڑے گی اور لانی پڑے گی، تو تب ان کو اندازہ ہوگا کہ روس ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ بہرحال روس اپنے اہداف کی طرف جا رہا ہے اور امریکہ کو یہ یوکرین کی پہلے تو وہ جنگ لڑنا، بلکہ وہ جنگ جو ہے حقیقت میں وہ لڑ رہا ہے روس کے ساتھ، یوکرین نہیں لڑ رہا، تو اس میں بھی سخت ترین شکست کا سامنا ہوگا، آنے لگتا یہی ہے حالات سے۔